اسلامک ٹیچر پاکستان کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں رمضان المبارک یعنی ماہ صیام کی اہمیت اور فضیلت بیان کی جائے گی۔ رمضان المبارک کی فضیلت دوسرے مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اس میں بھی دوسرے مہینوں کی طرح سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ اس کے دن بھی دوسرے مہینوں کی طرح 29 یا 30 ہی ہوتے ہیں۔ اس مہینہ میں عبادات یا نیکی کا اجر یا صلہ اللہ تعالیٰ 70 درجے بڑھا دیتے ہیں۔ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ گناہ گاروں کو اپنے گناہ بخشوانے کا یہ مہینہ ہوتا ہے۔ روزہ واحد عبادت ہے جس کا اللہ اور اس کے بندے کے علاوہ اور کسی کو علم نہیں ہوتا۔ روزہ یا صیام کے معنی اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ ایک مسلمان صبح سحری سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو کھانے پینے وغیرہ سے روکے رکھتا ہے اور اپنے نفس پر قابو پائے رکھتا ہے۔ روزہ دراصل انسان کے جسم کی زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے کو نفل قرار دیا گیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک نفلی عبادت کا ثواب باقی فرض عبادات سے زیادہ ہوتا ہے، اور فرض عبادات کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک اگر رکعت نماز کا فرض 70 رکعت کے برابر ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کہلاتا ہے، دوسرا مغفرت کہلاتا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں مرد و خواتین اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ جنت کے 7 دروازے ہوتے ہیں، ان 7 دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے داروں کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار گزریں گے۔ یہ صبر کا مہینہ ہوتا ہے، یعنی بھوک پیاس جنسی خواہش کو دبا لینا، صبر کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کو جزا دیں گے وہ صبر کے نتیجے میں ہوگا۔ کسی روزے دار کو بھی اگر روزہ افطار کروایا جائے، وہ روزہ رکھنے کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے، خواہ اپنی توفیق کے مطابق پانی کا ایک گھونٹ پلایا جائے یا کھجور کا ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا ثواب بھی روزے دار کے برابر ہی ملے گا۔ یہ مہینہ عبادات اور اذکار کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی زیادہ ذکر کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اگر ہو سکے تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ پڑھا جائے۔ اس ماہ مبارک میں اس کلمہ کے پڑھنے کے بہت زیادہ ہی اجر و ثواب ملے گا۔ اس ماہ مبارک میں جتنی بھی دعائیں کی جائیں وہ بھی عبادات کہلاتی ہیں۔ دعا بذات خود ایک عبادت کہلاتی ہے۔ جتنا زیادہ دعاؤں کی کثرت کی جائے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ ناظرین، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی میں اس مہینے یعنی ماہ رمضان کو پاتے ہیں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں۔ نماز تراویح اور تلاوت قرآن پاک نوافل کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں سے اچھی بات کریں، اور اچھی بات بھی صدقہ کہلاتی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں، اور اپنے ارد گرد قرب و جوار میں غریب افراد کا خیال رکھیں، ان کی سحری اور افطاری میں تعاون کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا پڑوسی یا محلے میں کوئی بھی غریب شخص ہو، وہ بھوکا پیاسا ہو اور بھوکا پیاسا روزہ رکھے، اور آپ کے دسترخوان پر نوع اقسام کے کھانے سجے ہوئے ہوں اور آپ پیٹ بھر کر سحر اور افطار کریں۔ ناظرین، آج کی آپ کو میری اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ آل کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔